ایک دفعہ ہوا ایسا کہ قبر کھود رہے تھے، تو قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر میں ایک خلاصہ پیدا ہو گیا. یعنی کہ قبر کو جب انہوں نے سائڈ سے تراشا تو وہ قبر سائڈ والی قبر میں کھل گئی، اور 7 والی قبر سے اتنی پیاری خوشبو آنے لگی، اتنی خوبصورت خوشبو آنے لگی کہ لوگ کہنے لگے بھی ایسی خوشبو ہم نے پہلے کبھی نہیں سونگھی، ایسی خوشبو پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی. ٹھیک ہے، اب جو یہ تحریر لکھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی تحقیق میں لگا کہ کیا وجہ ہے جو اس قبر سے ایسی پیاری خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنے جو عزیز تھے ان کو دفنایا، دفنانے کے بعد میں دوسرے دن بھی آیا یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ قبر کس کی ہے، شاید اس کا کوئی عزیز آئے یہاں پر، تو میں اس سے پوچھوں سارا ماجرا. تو وہ کہنے لگا کہ میں کئی دفعہ آیا لیکن مجھے کوئی نہیں ملا. تو میں نے پھر 10 محرم کا انتظار کیا کہ میں 10 محرم والے دن آؤں گا، اور اس دن اگر کوئی آیا تو میں اس سے پوچھوں گا. تو 10 محرم والے دن وہ صبح ہی آ کر بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے قریب کوئی ایک شخص آیا، ان سے وہ وہاں پر اس قبر کی صفائی وغیرہ کرنے لگا. تو ان صاحب نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ وہ کہنے لگے جی کہ قبر جس کی بھی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس قبر کے بارے میں؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس قبر کے ساتھ والی قبر ہم وہ بنا رہے تھے، تو اس قبر میں سوراخ کھل گیا تھا جس کی وجہ سے خوشبو آنے لگی. کیا بات ہے کہ اس قبر میں سے ایسی پیاری خوشبو آ رہی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میری بیوی کی قبر ہے. تو کہنے لگا کہ میرے اندر مردوں والی بات نہیں تھی، میں حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے میرے اس معاملے کے اوپر ساری زندگی پردہ رکھا، اپنے اندر کی شہوت پر صبر کیا، اور میرے اس راز پر ہمیشہ پردہ رکھا. اور تو اس کا ایسا کوئی عمل نہیں تھا، یہ عمل میرے سامنے ہے. تو اس نے پردہ رکھا، تو پردے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا کہ قبر میں سے خوشبو جاری ہو گئی. تو آج میں اپنی بہنوں کو یہ کہتا ہوں، مسلمان بہنوں کو، کہ خدا کے لیے کسی کی عزتوں کو نہ اچھالا کریں. اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کی عزت کو اچھالنا، خدا کی قسم یہ انسان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے تعلق کے اعتبار سے بھی. کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں جو اپنے شوہر کی گھر گھر جا کر وہ شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا شوہر تو میرے خرچے پورے نہیں کرتا اور میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا. مجھے غصہ ہوتا ہے. ہر گھر کے یہی معاملے ہیں. آپ خدا کی قسم مصلی بچھائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے اس کی غیبت کریں اپنے شوہر کی. آپ اللہ کے سامنے ساری گزارشات رکھیں کہ یا اللہ یہ معاملات ہیں، میں ان کا حل آپ سے چاہتی ہوں، تو یا اللہ ان مسئلوں کو حل کر دے. تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو میں ایک اور بات اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ہماری ساری بہنیں نہیں، کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھر اسی وجہ سے برباد کر دیے کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کی طرف متوجہ ہونا. جو آپ کا شوہر آپ کے لیے مخلص ہو سکتا ہے نا، وہ کوئی نہیں ہو سکتا. یقین کریں، بھائی، باپ، بیٹا اور شوہر، یہ 4 ایسے رشتے ہیں
یہ آپ کے محافظ بھی ہیں اور آپ کی عزت کے رکھوالے بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ سے ہمدردی کے دعوے کرتا ہے تو یقین کریں کہ وہ آپ سے صرف کھیلنا چاہتا ہے، آپ سے صرف کھیلنا چاہتا ہے۔ تو خدا کے لیے کسی کو کھلونا نہ بنے، اپنے گھر کو بچائیں، اپنے گھر کی عزت کو بچائیں۔ کہتے کہ ایک ولیہ عورت 70 مرد ولیوں سے افضل ہے۔ ایک ولیہ عورت۔ خدا کے لیے اپنی عزتوں کو داؤ پر نہ لگائیں، خدا کے لیے اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں، اپنے گھر کو، اپنے سکون کو داؤ پر نہ لگائیں۔ یہ تو جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، پھر خون کے آنسو روتی ہیں، پھر پچھتاتی ہیں، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔